السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر و سلم و مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردار غلا افتاد کشتی مدد کن یا محین الدین چشتی قادری منارے یا غوث اعظم میزنم بند شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلس نہ پیدا. بہت اچھی جاندار نقابت کے سائے میں آپ حضرات نعت محفل سماعت کر رہے تھے. لگ رہا ہے غریب نواز کا مکمل فیضان جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی حاضری کو بارگاہ غریب نواز میں قبول فرمائے. بارگاہ اجمیر معلیٰ کے صدقے میں مدینہ پاک کی بات اب حاضری سب کو نصیب فرمائے. لوگ کہتے ہیں نقیب محفل محبوب رضا ہے، مگر نقابت سن کے میں یہ کہہ رہا ہوں نقیب محفل عارف بھائی ہے. بہت ولولہ بہت جذبے والی نقابت طبیعت باغ ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے فقیر حاضر ہے. مہینہ ذوالحجہ شریف کا ہے. اس مناسبت سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مبارکہ میں فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. کیوں دوست بنایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا اس کو ہم جانتے ہیں مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا خلیل بنایا. ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ میرے ذکر کو میرے آنے والی نسلوں کی زبانوں پر جاری فرما. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ایسا قبول فرمایا کہ آج بھی ان کا ذکر خیر باقی ہے. صرف آج ہی نہیں صبح قیامت تک باقی رہے. کیسے اللہ نے ہماری زبانوں پر ان کے ذکر کو جاری کر دیا. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو قدم قدم پہ یاد خلیل مناتا ہے. کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتا ہے. کعبے کا طواف ختم ہوا مقام ابراہیم پر پہنچا 2 رکعت نماز ادا کی ابراہیم کی یاد منائی. وہاں سے چلا زمزم کے کنویں کے پاس وہاں زمزم پینے لگا تو ان کو یاد کیا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یاد. وہاں سے چلا صفا مروہ کی سعی کے لیے تو دوڑتا ہوا ان کو یاد کیا ان کے بیٹے کو یاد کیا ان کی بیوی حضرت حاجرہ کو یاد کیا. وہاں سے فارغ ہوا مینا گیا مزدلفہ گیا عرفات گیا رمی جمار کیا. یہ ساری جگہوں پہ حاجی کیا کرتا ہے یاد خلیل مناتا. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا. صرف اتنا ہی نہیں توجہ سے سنیے صرف اتنا ہی نہیں اللہ نے ان کے ذکر کو ایسے جاری فرما دیا جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر نماز فرض ہے اب وہ فرض جان کر کے نماز ادا کرتا ہے تو کوئی بھی اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک ابراہیم اور ان کی آل پر والا آل سیدنا ابراہیم کہہ کر درود ابراہیم نہیں پڑھ لیتا وہ اپنی نماز کو مکمل نہیں سمجھتا. اللہ نے ان کے ذکر کو ایسے جاری فرما. یہ ہے خلیل.
ایک ہے حبیب، سبحان اللہ، ایک ہے خلیل، ایک ہے حبیب۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے ذرا یہ بھی دو، سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ذکر کو جاری کرے۔ حبیب وہ ہے جو دعا نہیں کرے بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا یہ نہیں بتایا، اللہ نے بھی اشارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سورج پہ تھوکنے سے سورج کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے، تھوکنے والے کے منہ پہ تھوک گرتا ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا بلند کیا، لمٹ نے بتائی کتنا بلند کیا۔ یہ ہے حبیب، کتنا بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں کیا معلوم کتنا بلند کیا، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا پیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا آپ کی ہی داستان، کان جدھر لگائیے آقا آپ کی ہی داستان۔ یہ ہے خلیل اور حبیب میں فرق۔ سبحان اللہ۔ حبیب وہ ہے جن کی رضا خدا چاہے، خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کے جد کریم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے؟ جد کریم۔ میرے آقا کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جو منتقل ہوتا ہوا چلا آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب عبد المطلب حضور کے دادا جان کے پیشانی مبارکہ میں آیا۔ وہ نور حضرت عبداللہ حضور کے والد مبارکہ کی پیشانی میں منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا، تو وہ نور پھر دنیا میں روشن ہوا۔ پاک صلبوں سے میرے آقا کی ولادت باشاد ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے فرمایا حضور نے یہ؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے، بے آب و گیا میدان میں آئے، شہر ذی زرع میں آئے، تو کیا کہا کعبے کی تعمیر کر کے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اب ہم میں رسول کو مبعوث فرما دے۔ یہی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس کا ذکر حضور فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب بشارت ہوں عیسیٰ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے 500 سال پہلے آئے، آ کر کے اپنی قوم کے درمیان میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے لوگوں میں تمہیں بشارت سنانے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں جاؤں گا لیکن میرے بعد ایک اللہ کے حبیب آنے والے ہیں جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں نام ان کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ نمرود کے دور میں پیدا ہوئے۔ نمرود بے درود، مر گیا مردود فاتحانہ درود۔ یہ نمرود، اس کی عمر 1000 سال کی تھی۔ کتنی؟ 1000 سال کی عمر تھی نمرود کی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے، 2 کافروں میں 2 مسلمان۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، کافر میں نمرود اور ایک کا نام ہے۔ یہ کافروں میں دونوں حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کب کیا؟ جب اس کی 1000 سال کی عمر ہوئی، ان میں سے 300 سال یہ کبھی بیمار نہیں پڑا، آسودہ زندگی گزارا، مزے کی زندگی گزارا۔ تو بے وقوف اپنے آپ میں یہ سمجھ بیٹھا میں خدا ہوں، اگر میں خدا نہیں ہوتا تو میں بھی بیمار پڑتا، میں بھی آزمائشوں سے گزرتا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ اللہ اس کو بیماری نہیں دیا تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، بجائے اس کے کہ وہ اکڑا، پر اتنا اکڑا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کو کچلنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی کے شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے نا تو آپ کی تخلیق اتنی تیزی سے ہوئی، جو بچے عام طور پر 1 ہفتے میں بڑھتے، ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں بڑھ جاتے۔
عام طور پہ بچے جو 1 مہینے میں بڑھتے، ابراہیم علیہ السلام 1 ہفتے میں اتنے بڑھ جاتے. عام بچے 1 سال میں جتنا بڑھتے، ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں اتنے بڑھ جاتے. اتنی جلدی آپ کی پرورش ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام. جب آپ 17 سال کے ہوئے تو شہر میں آئے. کیا دیکھیں کہ آپ کا خود کا سگا چچا آذر اس کا نام تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا، بیچتا تھا. اس کی دکان تھی بت بنا کر بیچنے کی. جب اس کے پاس آپ آئے، کہنے لگے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے معبود، ہم ان کو بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہ تیری مدد کر سکتے ہیں نہ تیری بات سن سکتے ہیں، تو یہ کیسا تیرا معبود ہے؟ اس نے کہا یہی میرا معبود ہے. وہ بات نہیں مانا آپ کی. آپ نے کہا ایک خدا کی عبادت کر، اس نے انکار کیا. آپ سے کہا آپ نبی ہیں، آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو ذرا ان بتوں کی طرف اشارہ کیجئے اور یہ کہیے کہ یہ آپ سے بات کریں. جو بت بول نہیں سکتا تھا، ہاتھوں کا بنا ہوا بت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر وہ بت، بے زبان کا بت بولنے لگا. کیا بولا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاچا آذر سن کے ایمان لانا چاہیے تھا نا. بیوقوف کیا بولا؟ جادو ہے یہ تیرا، ابراہیم یہ تیرا جادو ہے. نہیں مانا بات، مگر آپ بھی پیچھے نہیں ہٹے. برجستہ علی الاعلان ایک خدا کی عبادت کا لوگوں کو درس دیتے. لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے. فرعونیوں کا، نمرودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سال میں 1 مرتبہ عید کا دن مناتے. عید کا دن منانے کے لیے شہر سے باہر جاتے اور وہاں میلہ بھی لگتا تھا، خوب عیاشی کرتے تھے، شہر خالی کر دیتے تھے. ایک دن ایسے ہی وہ چلے عید منانے کے لیے شہر چھوڑ کر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک کڑاڑی لیے اور ان کے بت خانے میں گئے. جا کر کے ساروں کو کڑاڑی سے مار مار کر توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کو مارا نہیں، اور کڑاڑی اس کے ہی کندھے پہ لٹکا دی اور چلے آئے. اور جب وہ یہ میلے سے عیاشی کر کے لوٹے اور بت خانے میں گئے تو دیکھے کہ سب بت اوندھے منہ گر پڑے ہیں، اور یہ سردار بتوں کا ہے جو اس کے کندھے پر کڑاڑی رکھی ہے. مگر وہ عقل بیوقوف نہیں تھے، وہ بہت زیادہ ہوشیار تھے. وہ سمجھ گئے یہ ہمارے بت کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم کا کام ہے، اس نے یہ سب کام کیا. تب شکایت لے کے نمرود کے پاس گئے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا. پہلی ملاقات ہے یہ نمرود سے. طلب کیا، گئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس. اس کے دربار کا یہ قانون تھا، جو آتا اس کو پہلے سجدہ کرتا پھر اندر آتا. ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ چلے گئے، سجدہ نہیں کیا. ڈائریکٹ چلے گئے، سجدہ نہیں کیا. تو نمرود کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں یہاں کا قانون؟ یہاں جو آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر اندر آتا ہے. آپ نے برجستہ کہا میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو اس نے کہا کون ہے تیرا خدا؟ اب یہاں سے سننے والی بات ہے، قرآن کہہ رہا کون ہے تیرا خدا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے. میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے. تو وہ کہنے لگا ری اتنی سی بات پہ تم کسی کو خدا مانو گے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا جلاتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، مارنا جلانے پر اگر کسی کو خدا سمجھا جائے تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. بیوقوف کیا کیا معلوم؟ قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا، بلا کر کے جس کو آزاد ہونا تھا اس کو پھانسی دے دیا اور جس کو پھانسی ہونا تھا اس کو آزاد کر دیا. کہا دیکھ میں بھی تو جلاتا مارتا. بولیے یہ جلانا مارنا ہے؟ وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہا تھا جلانا مارنا اس کو. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل الوہیت اس کے سامنے ایسے رکھی، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس دلیل کا جواب دے. میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو خدا ہونے کے دعوے میں سچا ہے من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا. تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، کافر ہکا بکا ہو گیا. اب جواب نہ بن پڑا تو آپے سے باہر ہو گیا. اچھا جانے دو، موضوع پہ آ جاؤ.
تم ہمارے بتوں کو کیوں توڑے؟ تو میں نے کہاں توڑا؟ کڑاڑی کس کے کندھے پہ تھی؟ بڑے بت کے کندھے پہ تھی. اسی سے پوچھو کہ کس نے مارا. مجھے تو لگ رہا ہے اسی نے مارا. تو وہ بیوقوف کہنے لگا ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے نا یہ تو وہ بت ہے جو بولتے بھی نہیں سن بھی نہیں سکتے. یہ تو بولتے بھی نہیں سن بھی نہیں سکتے, یہ تو تم کو بھی معلوم ہے. آپ نے فرمایا فتعبدون, پھر تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی؟ مالا ینفعکم شیء ولا یضرکم, جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, پھر تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے؟ اور زیادہ جل بن کے کباب ہو گیا. اب کیا کہا جلادوں سے کہ لے جاؤ ابراہیم کو قید خانے میں ڈالو. اب حواری جواریوں سے مشورہ کرنے لگا کیا کریں گے اس کا, ہماری حالت خراب کر رہا ہے, اب اس کا کام کیا کریں گے؟ تو سبوں نے مشورہ دیا بھیانک آگ لگائیں گے اور اس میں زندہ ابراہیم کو ڈال دیں گے. شہر میں اعلان کروا دیا کہ سارے مرد جمع ہو جائیں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے میں, ابراہیم کو جلانا ہے. اور دھمکی دی کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. سارے بچے شریک ہوئے اس میں, لکڑیوں کو لاتے جمع کرتے. 20 گز چوڑا 30 گز لمبا پتھر کا چار دیواری بنائے, وہ لوگ مکان بنائے, اس میں اینٹوں کو وہ لکڑیوں کو جمع کی. آگ بھڑکا ہے اس میں, ایسی بھیانک آگ, پرندے اوپر سے گزرتے تو جل کے خاکستر ہوتے, گویا کہ وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی. اتنی بھیانک آگ, آس پاس کے لوگ گھروں کو خالی کر کے بھاگ رہے ہیں اس کی تپش حرارت کی وجہ سے. اب آگ تیار ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا. مشورہ ہوا کہ اتنی بھیانک آگ ہے کوئی قریب نہیں جا سکتا, ڈالا کیسے جائے؟ تو کہا منجنیق بنایا جائے, ایک جھولا غلیر کے ٹائپ کا, کھینچ کر کے اس کو چھوڑ دو, وہ تیزی سے جائے گا, آگ میں گرے گا. منجنیق جب بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک رسی کو فرشتے کھینچ رہے ہیں, ایک رسی کو نمرودی کھینچ رہے ہیں. نمرودی آگ کی طرف کھینچ رہے ہیں, فرشتے آگ سے بچانے کے لیے کھینچ رہے ہیں. دیکھو یہاں کام کی بات, شیطان آیا بوڑھے کی شکل میں, آ کر کے نمرودیوں سے کہا وہ نمرودیوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, فرشتے ہے آدم ابراہیم کے سپورٹ میں, تمہاری طاقت ان کی طاقت کے مقابلے میں کہاں چلے گی؟ میرا مشورہ مانو, تم اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کرو, ان کے سروں سے دوپٹے نکلواؤ, اور میں یہ کہتا ہوں تم سے جہاں عورت بے پردہ ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. تمہاری عورتیں اگر بے پردہ ہو کر آئے گی تو یہ رحمت کے فرشتے جو پکڑے ہوئے رسی کو یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ جب کی بات نہیں تھی, ہر وقت کی بات ہے. جب بھی عورت بے پردہ ہوئی اس گھر سے فرشتے رخصت ہو جاتے. ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں گھر ہی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کسی کے ہم سامنے نہیں ہیں. چولہے میں ہوتی تو بے پردہ, گھر میں روم میں ہوتی تو بے پردہ, وہ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھنا کوئی ضروری کوئی تھوڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق اس گھر میں نہیں رہتی جہاں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹتا. جی تو اب کتنا بھی مل کر کے ہم کمائیں, مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرضہ لینے کی نوبت جو آ جا رہی ہے وہ اسی نحوست کی وجہ سے. ہمارے گھروں سے بے برکتی کو ہم نے ہی دور کیا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے, لہذا اس پر عمل ضروری ہے ہر گھر میں. اللہ رحم فرمائے. تو جب اس کی باتوں میں آ کر ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا, فرشتے وہاں سے رخصت ہوئے. اب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کا حاجتم, ابراہیم کیا میری حاجت ہے آپ کو؟ کہا ہاں حاجت تو ہے, مگر جبریل تیری نہیں ہے, میرے رب کی مجھے حاجت ہے, میرے رب کی مجھے حاجت ہے. جا رہا ہے اب آگ میں رب خلیل, اور یہ بات جان رہا ہے رب جلیل, اس کی مجھے ضرورت ہے, تیری ضرورت نہیں. یہاں پوچھا تھا نا صرف اللہ کا حاجت تم, میرے آقا کو یہ بات یاد تھی. معراج میں پکڑ لیا جبریل کو, جبریل چلو اب میرے ساتھ آگے. تو کہا حضور وہ تو آپ ہی جا سکتے, سدرا سے آگے میں کہاں جا سکتا ہوں, وہ تو آپ ہی جا سکتے. یک سر بر موئے برترم, اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں میرے پر جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے. تو اب حضور فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, اب تمہاری کیا حاجت ہے بتاؤ. یہ اس کا یہ بدلہ تھا.
اس سوال کا یہ جواب تھا، وہاں کا حق یہاں ادا کرنا تھا۔ میرے دادا سے پوچھتے اللہ کا حاجتن، اب بتاؤ اللہ کا حاجتن یا جبریل، اے جبریل تمہاری کیا حاجت ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری تو تمنا بس یہ ہے وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ کی گناہگار امت اس پہ سے چل نہ سکے گی، کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائے گی، تو حضور مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنے نورانی پروں کو اس پل پر فرش بنا دوں، آپ کی گناہگار امت آسانی سے جنت میں پہنچ جائے۔ مانگا بھی تو جبریل نے کیا مانگا دیکھا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یہ مانگا جبریل علیہ السلام نے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اہل صراط روح امی کو خبر کرو، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں، پر کو فرش کریں، امت نبوی جا رہی ہے، یہ تو امت کے لیے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے ارے میرا تو معاملہ ایسا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہم تو عاشق ہیں، جبریل کے پر کی ہم کو کیا حاجت ہے؟ رب سلم کی صدا پہ ایسا وزن لاتے جائیں گے جہاں لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے آگ کو فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ یہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے ایسا، سلامتی والی ہو جا، لیکن شہباز دکن کے جملے تھے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی سلامتی والی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اللہ، آپ پہنچے تو نمرود دور سے ٹھہر کر کے یہ منظر دیکھ رہا ہے اونچائی سے، اب ہو گیا ابراہیم کا کام تمام۔ لیکن جب دیکھا گیا تو فرشتوں کے جھرمٹ میں نورانی تخت پر ابراہیم علیہ السلام ہاتھ باندھ کے شان سے کھڑے ہوئے اس جلتی ہوئی آگ میں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو ایسے بچایا۔ نمرود کی بیٹی ساتھ میں تھی نمرود کی، اس کا نام تھا رغفہ۔ کیا نام تھا؟ رغفہ۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا ابراہیم نارے نمرود میں بھی مزے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو دھکا بھی نہیں لگا ہے، اس آگ کا اثر بھی نہیں ہوا، یقیناً دین اگر سچا ہوگا تو وہ ابراہیم کا ہی دین سچا ہوگا۔ وہ وہاں سے دوڑی اور آگ میں کود گئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود کی سگی بیٹی آ کر کے آگ میں کودی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ بھی جلنے سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، وہ بھی جلنے سے محفوظ رہی۔ اس کو صلہ کیا ملا معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی رغفہ سے کیا، تو یہ رغفہ سے یکے بعد دیگرے 20 اولاد ہوئی، 20 لڑکے پیدا ہوئے، بطنن بعد بطنن، ان کی نسلوں میں 20 اولاد ہوئی، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کا ایمان لانے کا ان کو یہ صلہ ملا رغفہ کا، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی ثابت قدم رہے، نمرود اور اس کے حواری دیکھتے رہے کہ یہ کتنا سچا بندہ ہے کہ آگ میں ڈالنے پر بھی آگ اس پر اثر نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کرتے رہے، آخر میں آپ ملک شام ہجرت کر گئے۔ ہجرت کیے تھے تو حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت وجیح خاتون تھی۔ مصر میں جب آپ قیام کیے تو مصر کا ظالم بادشاہ تھا، وہ کسی بھی لڑکی کو اس کے علاقے میں اس کی عصمت کے ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی حسین و جمیل لڑکی اس کو ملتی تو اس کے ساتھ معاذ اللہ وہ منہ کالا کرتا۔ تو حضرت سارہ پر بھی اس کی نظر گئی۔ اللہ نے ایسا فضل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جس چار دیواری میں وہ قید کی گئی تھی حضرت سارہ،
وہ چاروں دیواروں کو شیشے کا بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام پورا باہر سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ مصر کا بادشاہ ظالم حضرت سارہ کے جسم کو ٹچ کرنا چاہتا، ایٹومیٹک اس کے ہاتھ خشک ہو جاتا، فالج آ جاتا. پھر وہ معافی مانگتا تو آپ معاف کر دیتی، پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا. 2-3 مرتبہ اس نے ایسا کیا. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ پھر فالج زدہ ہو گیا. پھر معافی مانگا، مانگ کر کے یہ کہا کہ واقعی تم نیک بندی ہو، میں تمہارے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا، تم یہاں سے رخصت ہو. اس نے پھر جاتے جاتے اپنی خاص باندی جس کا نام ہاجرہ تھا، ان کو حضرت سارہ کی باندی بنا کر بھیجا. حضرت سارہ کو اب تک اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام سے، تو آپ نے کیا کیا، حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کنیز بنا. آپ نے ان سے نکاح کیا تو ان سے نکاح کے 20 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ لمبی داستان. حضرت سارہ پہلی بیوی ہے، ان کے بعد حضرت ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام 20 سال کے بعد پیدا ہوئے. کیسے؟ دعا کے ذریعے سے. کیا دعا کی تھی؟ اللہم رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر. جب نیک بیٹا 20 سال کے بعد میں ماں باپ کو اگر نصیب ہو تو وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنی اہمیت والا وہ بیٹا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس وادی ذی زرع میں چھوڑ دو جہاں بستی بھی اب تک آباد نہیں تھی، دور دور تک ریگستان تھا، کعبے کی ابھی تعمیر نہیں ہوئی. وہاں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم ہماری راہ میں نکل جاؤ. جب آپ نکلنے لگے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑا، ریگستان میں بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ کر کے جانے لگے تو بیوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسے ماحول میں شیر خوار بچے کو میرے ساتھ چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. 3 مرتبہ پوچھی آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کہاں جا رہے ہیں، آپ خود جواب نہیں دیتے. ادھر سے بھی حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے جانے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ جائیے، ہم اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے، بیوی ہو تو اس. سبحان اللہ. حضرت ہاجرہ وہاں رکی رہی. تھوڑا سا آپ کے پاس میں جو ہے پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھیں، اسی کو کھاتی طاقت پیدا ہوتی، دودھ آتا بچہ دودھ پیتا. کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، وہ سب ختم ہو گیا، اب دودھ بھی نہیں آتا. شیرخوار بچہ بے چین پریشان پیروں کو رگڑ رہا ہے زمین پر. حضرت ہاجرہ کو بچے کی پیاس برداشت نہ ہوئی، آپ نکلی دوڑی، گئی پہاڑی پر، صفا پر، مکے کے قریب میں، کعبۃ اللہ کے قریب میں اس پہاڑی پر گئی، دوڑی، تلاش کرنے لگی نگاہوں کے ذریعے سے کہ کنواں نظر آئے، پانی کا چشمہ نظر آئے. ایک چکر لگائی، پھر مروہ پر آئی، پھر صفا پر گئی، پھر مروہ پر آئی. 6 چکر ہو گئے. 7ویں چکر میں جب وہ اونچائی پر چڑھی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھی تو اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہیں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، پانی کے چشمے نکل رہے. حضرت ہاجرہ نے جب یہ منظر دور سے دیکھا دوڑتے ہوئے آئی اور پانی کی ارد گرد ریتی سے کٹا بنایا پانی کو روکنے کے لیے، اور کیا کہتی زبان سے، زم زم، ٹھہر جا رک جا. زمزم کسی شخص کا نام نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا زمزم. تو اللہ نے اس زمزم کو اتنی مقبولیت عطا کر دی، جہاں اس کا نام آتا ہے گردن ادب سے جھک جاتی ہے، زمزم کا پانی. سبحان اللہ. پھر حضرت ہاجرہ جن پہاڑیوں پر دوڑی تھی، اللہ نے اس پہاڑی کا ذکر قرآن میں فرما دیا. صرف ذکر نہیں فرما بلکہ فرما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ کی پہاڑی یہ معمولی نہیں ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نبی نہیں ہے، اپنی اس امت کی ولیہ ہے. وہ ان کا مقام اتنا بلند و بالا، ان کے جس جگہ پر قدم لگ گئے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا.
جہاں مصطفیٰ کا جسد اقدس لگا ہوگا وہ کتنی شاندار وہ زمین ہوگی۔ فقہا کا بھی اتفاق ہے، محدثین کا بھی اتفاق ہے، حضور کا جسد مبارک مدینہ کی جس سرزمین سے لگا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی داستان ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آگے بھی اور ساری باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کی کیسی کیسی قربانیاں رہی۔ تو اب بتانا یہ ہے نمرود کا خاتمہ کیسے ہوا۔ جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ نے اس کے جھوٹی ربوبیت کے دعوے کو ختم کرنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کا انتخاب فرمایا۔ وہ ناک کے ذریعے سے گھسا، دماغ میں چڑھ گیا۔ ایسے اس کو شدت کی تکلیف ہوتی، وہ بے چین ہو جاتا، بڑے بڑے حکماء کو بلاتا، فلسفیوں کو بلاتا، کہتا کچھ اس کا علاج بتاؤ، میرا سر بہت درد کرتا۔ تو کسی نے علاج بتایا نہیں، سب کہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، وہ بہت بڑا عمر رسیدہ بھی تھا، اس سے کہا گیا کہ تو کچھ بتا علاج اس کا۔ تو اس نے کہا اس کا علاج کچھ نہیں ہے، میرے علم کے مطابق اس کا علاج یہ ہے ایک پرانی چپل لی جائے اور اس سے اس کے سر پر جب جب درد ہو مارتے جائے۔ تو ایک وزیر کو خاص کر دیا گیا کہ جب بھی درد ہوگا سر پہ مارنا اس کا کام تھا۔ تو جب بھی درد ہوتا یہ آواز دیتا اور یہ مارتا، وہ مار کھاتا تو مچھر جس جگہ کاٹتا ہوتا وہ کئی کونے میں بیٹھ جاتا، جیسے ہی اس کی مار رکی پھر وہ کاٹنا شروع کرتا، ایسے ہی دھڑا دھڑ اس کو مارا جاتا اور وہ درد کی تاب نہ لا کر تڑپ تڑپ کر ویسے ہی مرتا۔ نمرود کا حشر ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ کوئی تکبر کرنے والا زمین پہ نہیں رہ سکتا۔ مغروروں کا ہم ایسے انجام کرتے ہیں، بڑی بڑی فرعونی طاغوتی طاقتیں جب سر ابھارنے لگتی اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا، پھر اس کی جب پکڑ ہوتی ان بطش ربک لشدید کا جلوہ دکھاتا، پھر اللہ تعالیٰ کسی کی پھر طاقت نہیں چلتی اس کے ساتھ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ آج اسی جبار و قہار کی حکومت ہے۔ وہ وقت کا فرعون اور نمرود نہیں بچا، تو اس وقت کا نمرود اور فرعون کیسے بچ سکتا ہے؟ آئے گا اس کا بھی وقت، یہ بھی حسن زن کی زندگی گزار رہا ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس تخت و تاج ہے، میرا ہی چلنے والا ہے۔ جب تیرے باپ کا نہ چل سکا تو تیرا کیا چلے گا؟ خدا جب ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، پھر کھینچتا ہے تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں میں دلیل الوہیت یہ تھی کہ جو سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکال دے وہ خدا ہے۔ ہاں یہی دلیل تھی نا، ایک طرف ہمارے آقا مغرب سے سورج نکالے۔ آج جو لوگ حضور کو ہماری طرح بشر کہتے ہیں وہ اس آیت سے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس آیت کو دلیل بنا کر وہ بشر بشر کی رٹ لگا۔ میرے آقا دلیل الوہیت ابراہیم کی تھی، جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہے۔ میرے آقا وادی صحبہ میں مولا علی کے خاطر مغرب سے سورج نکالے۔ محبوب کا زمانہ تم کو خدا نہ سمجھے، اس لیے اعلان کر دو قل انما انا بشر، سبحان اللہ، میں تمہاری طرح بشر۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔